ویلکم بیک ناظرین. ہم لاپتہ افراد پہ بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کمیشن کے رپورٹ کے پیراگراف 6 میں یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور تمام محکمے اس کمیشن کی معاونت کریں گے. لیکن اسی رپورٹ کے پیراگراف 17 میں آ کے کہا گیا ہے کہ سوائے چند کیسز کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، اور ان میں سے کسی بھی ایجنسی نے یہ نہیں مانا کہ انہوں نے کچھ اشخاص کو اغوا کیا ہے یا اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے. جب ایسے حالات ہوں متی صاحب، اور کمیشن یہ چیز لکھ رہا ہو، ٹی او آرز میں اسپیسیفکلی لکھا گیا ہو ٹو فکس ریسپانسبلٹی آن آرگنائزیشنز اور انڈیویجولز، کمیشن نے کیا یہ کام کیا؟ ارشد بالکل نہیں کیا، اور اسی بات کا مجھے افسوس ہے کہ اتنے سینئر معزز جج صاحبان نے ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ پختونخوا کا جو ہوم سیکرٹری تھے، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس، ان کو طلب کر سکتے. اور اس رپورٹ میں صفحہ نمبر 14 اگر آپ نکالیں، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ہوم سیکرٹری اور پی پی او خیبر پختونخوا ڈڈ ناٹ اٹینڈ ایون اے سنگل سٹنگ آف دا کمیشن. اور یہ وہ صوبہ ہے جو بہت اہم ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے، اور یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ ان کے لواحقین کو، ان کے اہل خانہ کو اٹھایا گیا ہے خفیہ اداروں کی طرف سے، جس کمیشن میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ایک پی پی او کو طلب کر سکے. حالانکہ ان کے ٹی او آرز میں لکھا ہوا تھا کہ اس کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی فرد کو یا کسی دستاویز کو طلب کر سکتا ہے. تو انہوں نے ان دو افراد کو طلب کرنے کی ضرورت تو نہیں کی، نہ ہی ان کو کوئی سزا سنائی، سزا دینے کا بھی اختیار تھا، اور انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ وہ آئے ہی نہیں. مطلب اتنی بے بسی کا عالم تھا ہمارے اس کمیشن کا. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، دوسری جگہوں پہ، بہت سی جگہوں پہ بتاتے ہیں کہ خفیہ اداروں کے اہلکار پہلے جن افراد کے حوالے سے انکار کرتے رہے کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہیں، ان افراد کی پھر خود ہی فہرست دے دی کہ بعد میں انہوں نے کہا یہ 12 افراد جو ہیں ان کا ہم فوج میں کورٹ مارشل کر رہے ہیں. پھر ایسے لوگ بھی ہیں، اس میں لکھا ہوا اسی پیرا جو آپ نے اوپن کیا ہوا اس کی لاسٹ لائن میں کہ there was evidence pointing to the fact that these people are in the custody of intelligence agencies. ایسے 10 افراد کی لسٹ جو ہے اس رپورٹ میں دی گئی ہے جس پہ خفیہ اداروں والے مان ہی نہیں رہے کہ ان کے پاس ہیں، مگر اس رپورٹ کے مطابق ان کے پاس ہیں. تمام ایویڈنس کے ہونے کے باوجود ان 3 معزز جج صاحبان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ جہاں پہ وہ لکھا آتا ہے کہ ذمہ داری فکس کی جائے وہاں پہ یہ لکھتے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، ملٹری انٹیلیجنس، آئی ایس آئی اور یہ ذمہ دار ہیں شہریوں کے اغوا میں. اس کی بجائے انہوں نے لکھ دیا کہ جو بھی ہمارے سامنے آتا رہا ہے، کیونکہ وہ بلائنڈ فولڈڈ تھے تو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کون اٹھا رہا ہے، ایز اف عام لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ایم آئی کی کون سی یونیفارم ہوتی ہے، آئی ایس آئی کی کون سی ہوتی ہے. بجائے ان معزز جج صاحبان کے یہ نشاندہی کرنے کے، انہوں نے عام لوگوں پہ ڈال دیا کہ کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں، آؤٹ آف فیئر، اور خود یہ خوف میں مبتلا تھے، اور انہوں نے خود بھی وہی ضرورت نہیں کی جو یہ عام شہریوں کو کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ باتیں سنی، اسی کمیشن میں ذکر ہے کہ سیکرٹری اور پی پی او خیبر پختونخوا نہیں پیش ہوئے، اور کچھ مسنگ پرسن انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ملے، لیکن جنرلی ان کی جو کوآپریشن تھی، معاونت تھی، وہ کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں رہی. کیا یہ امید ہے ہمیں اس کمیشن سے؟ میرا خیال ہے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی فائنڈنگ یا اس کی ریسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی، یہ نہیں ہونی تھی، یہ ایکسپیکٹڈ سی بات میرے لیے ہونی تھی. اسی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میرے لیے اس میں کوئی ایسا سرپرائز نہیں ہے کہ کمیشن نے فلاں لوگوں کو آ کے کیوں نہیں کیا. ایک تو اس میں میرا خیال کمیشن میں اگر کہیں کوئی ایک پرابلم ہو سکتا تھا کہ یہ سارے وہ تھے ریٹائرڈ ججز تھے، یہ تینوں کے تینوں آپ دیکھ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکلی اگر یہاں پہ سٹنگ ججز کا کمیشن بنایا جاتا اور وہ انویسٹیگیٹ کرتے یا وہ اس کو آ کے پروب کرتے تو شاید میرا خیال فائنڈنگ بھی زیادہ بہتر ہو سکتی تھی، یا ان کا ایک لیول آف کانفیڈینس بھی زیادہ ہو سکتا تھا. اور اس طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ صوبہ پختونخوا کے لوگ پیش نہیں ہیں ان کے سامنے، سٹنگ ججز کے سامنے شاید وہ جرات نہ کرتے. ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسری یہ چیز ہے جو میرا خیال ہے انہوں نے اس لیے بھی زیادہ سیریس نہیں لیا اگر وہ میٹنگ میں نہیں ہے، کہ آج سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کمیشن کے ارکان کو اس بات پہ کنونس تھے کہ ان بندوں کو غائب کرنے میں کوئی پولیس کا یا کوئی ہوم سیکرٹری کا یا آئی جی کا ہاتھ نہیں ہے. اور ڈیفینیٹ جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ انہی سے میٹنگ کر رہے تھے، انہی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے اور ان سے ریلیٹڈ ہی فائنڈنگ دے رہے تھے. اور اس میں میرا خیال انہوں نے بڑا بولڈ قسم کا لکھ دیا ہے. اب اس سے زیادہ کلیئر وہ کیا لکھیں، ہم خود پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیکرٹ ایجنسیز نے تعاون نہیں کیا، اور ہماری بار بار اس کے بعد ریکویسٹ کے بعد، پریشر کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب کمیشن کے پاس نہ کوئی توپیں ہیں، نہ گم ہے، نہ بم ہے کہ وہ ان کو فورس کریں. کمیشن یہی کچھ کر سکتا تھا کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے، جوڈیشری کے سامنے لے کے جائیں گے. حکومت کو انہوں نے دے دی ہے یہ رپورٹ، اب ایک آئے گی سپریم کورٹ کے سامنے آئے گی، اب میڈیا کے سامنے آگے. سو ان کا رول یہی تھا، یہ بتاتے کہ ہم کن کن لوگوں سے ملے ہیں، کن کن نے ہمارے ساتھ کیا کوآپریٹ کیا، کتنے ٹوٹل پرسن مسنگ تھے، کون کون سے لوگ انوالو تھے، وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ ریکمنڈیشن دے سکتے تھے.
کمیشن نے بڑا آکے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں کہ ان میں اور کون تعاون نہیں کر رہے. وہ تو لکھ رہے ہیں کہ تعاون نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. بتانا چاہیے تھا اس جگہ پہ انہوں نے وہ چیز نہیں لکھی جس پہ ایکشن ہونا تھا قانون کے مطابق. یہ ایکشن اس پہ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں نہیں ریکمینڈ کیا نا انہوں نے, نہیں ریکمینڈ کیا ایکشن. انہوں نے کہا جی قانون سازی کی جائے. یہ تعصب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی قانون میں کوئی لیکنا ہے, کوئی قانون میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے اور مزید قانون سازی کی جائے. یہ انہوں نے, یہ کمیشن نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے. خفیہ اداروں کے جتنے ایکشن ہیں ان کے بدلے میں معاوضے کا سفارش کی ہے. اور یہ معاوضے کی جو رقم لکھ رہے ہیں 2-2 لاکھ روپے, یہ سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے سے کم ہو جائیں گے. میرے خیال میں بہت زیادتی کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ کور اپ کیا ہے اور خفیہ اداروں کو بچانے کی کوشش کی. یہ خیر ان کا پوائنٹ آف ویو. میرا خیال ہے جو آپ نے لائنیں پڑھی ہیں اس میں کمیشن نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا. کلاسا صاحب اس پہ مزید لائنیں, متی اللہ جان صاحب مزید لائنیں بھی ہیں کمیشن کی اور فائنڈنگ بھی ہے. ناظرین وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ایک وقفے کے بعد.